السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے پیارے عزیز دوستو، کیسے ہو آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ بہتر ہی ہوگے، اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ وہ آپ سبھی لوگوں کو خوش سلامت رکھے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اور ایک اونٹنی کا دلچسپ واقعہ، جس کو سننے کے بعد مجھ کو امید ہے کہ آپ کا دل بھی دہل جائے گا اور آپ کے بھی منہ سے ماشاءاللہ نکل جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ بات ہے قوم عاد کی موت کے بعد، جب قوم سمود پیدا ہوئی۔ یہ لوگ حجاز و شام کی درمیان علاقے میں رہا کرتے تھے اور وہیں پر آباد تھے۔ ان کی عمر بہت بڑی ہوتی تھی، پتھر کے مضبوط مکان بناتے تھے اور وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ پیارے عزیز دوستو، جب اس قوم نے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام، جو اللہ کے ایک بہت ہی بہترین نبی ہیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بہت ہی زیادہ سمجھایا، مگر وہ نہیں مانے اور ان کی بھی نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ بعض غریب لوگ آپ پر ایمان لے آئے، اور ان لوگوں کا سال کے بعد ایک بہت ہی بڑا دن ہوا کرتا تھا، جس کو وہ میلے کے روپ میں سیلیبریٹ کرتے تھے۔ پیارے عزیز دوستو، تو چند ہی دنوں بعد وہ ایک میلہ لگایا کرتے تھے، اور وہ میلہ اسی دن تھا۔ تو ان لوگوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی میلے کا جشن بہت ہی شوق و ذوق سے منایا۔ پیارے عزیز دوستو، اس بار حضرت صالح علیہ السلام بھی تھے، اسی لیے ان میں کے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو انویٹیشن دیا اور میلے میں آنے کے لیے بولا۔ تو صالح علیہ السلام ان لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس میلے میں تشریف لے آئے۔ تو قوم سمود کے چند بڑے بڑے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر تمہارا خدا واقع میں ہی ہے، اگر تمہارا خدا سچا ہے، تو ہم کو اس کا کچھ پروف دو، ہم کو کچھ معجزہ کر کے دکھاؤ۔ پیارے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ رب العزت کے ہر نبی کے پاس اپنے الگ معجزات ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کو حسین و جمیل بنایا، تو کسی کو جلال کی قوت عطا فرمائی، کسی کو کسی معجزے سے عطا فرمایا، کسی کو کسی معجزے سے عطا فرمایا۔ پیارے عزیز دوستو، لیکن ایک واحد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو سراپا سر سے لے کر کے پاؤں تک خود معجزہ بن کر کے آئے۔ پیارے عزیز دوستو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو کچھ معجزہ کر کے دکھاؤ، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو، میں آپ کو کیا دکھا سکتا ہوں؟ پیارے عزیز دوستو، تو قوم سمود کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو وہ سامنے ایک پہاڑ تو دکھ ہی رہا ہوگا، تو آپ سے ہمارا کہنا بس اتنا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ جو حاملہ ہونی چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت صالح علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف گئے اور وہاں جا کر کے اپنا مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور اللہ رب العزت سے خوب دعا کی، کہا کہ اے میرے مالک، یہ لوگ تجھ پر ایمان لے آئیں گے اگر تو ان کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ اے میرے رب، ان کی تمنا کو پوری کر دے اور اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک اونٹنی نکال دے۔ اتنی دعا ہی کرنی تھی۔ تو دعا کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا، تو اس کے پیچھے سے ایک اونٹنی چلی آ رہی تھی جو حاملہ تھی، اور اسی وقت ان لوگوں کے سامنے ایک بچہ بھی جنا۔ پیارے عزیز دوستو، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد قوم کے سارے لوگوں کے اندر حیرت پیدا ہو گئی۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے، یہ گمان کرنے لگے کہ آخر کار اس شخص کے پاس ایسا کیا ہے کہ یہ جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے، ہم اس سے کچھ بھی کہتے ہیں یہ وہ کر سکتا ہے، آخر کار اس کا رب ہے کون؟ پیارے عزیز دوستو، اس طریقے سے وہ قوم کے سارے لوگ کنفیوز ہو گئے اور اپنی عقل کے مطابق سوچنے لگے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد اکثر لوگ تو ایمان لے آئے، مگر کچھ ضدی لوگ تھے جو ابھی بھی کفر پر قائم تھے۔ پیارے عزیز دوستو،
اس بات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، اس بات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے حق ہیں، اس میں کوئی باطل چیز نہیں ہے۔ سو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس والی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو خوب پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو پلیز سے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے ہی واقعہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔